اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان ہے الدرس الخامس بے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 تا 40۔ تو آئیے سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیسن سمجھنے کا طریقہ سماعت کر لیں۔ آپ کے سامنے عربی آیات مبارکہ اور ان کا لفظی ترجمہ یہ نہیں پڑھا جائے گا تاکہ ہمارا لیکچر کم سے کم وقت میں ختم ہو سکے۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں نے آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ دیکھنا ہو تو آپ اسی ویڈیو کو سٹاپ کر کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہر آیت کریمہ پھر اس کا لفظی ترجمہ دکھاؤں گا اور اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد آپ کو ہر آیت کریمہ کا شان نزول، MCQs اور شارٹ کوشچن بتاتا جاؤں گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ الدرس الخامس بے، سب سے پہلے یہ اس کی پہلی آیت کریمہ 35 آیت کریمہ غور سے دیکھیں، پھر اسی آیت مبارکہ کے لفظی ترجمہ۔ یہ تمام اس کے لفظی ترجمہ ورڈز پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لفظی ترجمے کے بعد آپ کے سامنے با محاورہ ترجمہ آ گیا ہے۔ اب آئیے تو یہ پڑھتے ہیں۔ جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد یعنی سچے مرد اور راست باز عورتیں یعنی سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی عاجزی کرنے والے مرد اور فروتنی عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی مشق کا سوال نمبر 1 کا جواب بھی بن سکتا ہے اور اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ازواج مطہرات کے ساتھ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کے عرض کیا، اے آمنہ کے لال، اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ جب وہ ہجرت کر کے آئیں تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا، کیا عورتوں کے مقام و مرتبے کے بارے میں بھی کوئی آیتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں؟ تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کے اندر عورتوں اور مردوں کی 10 صفات بیان کی گئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے 9th کلاس کے اندر سورۃ الانفال کے اندر مومنوں کی 5 صفات پڑھی تھی اور سورۃ الاحزاب کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں 10 صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں یہ موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسری آیت کریمہ آپ غور سے دیکھیں، اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ، لفظی ترجمے کے بعد اسی آیت کریمہ کا با محاورہ ترجمہ۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں، یعنی کوئی فیصلہ کر دیں، تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک غلام نام تھا زید بن حارثہ، آپ نے اس کو آزاد کیا اور جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے ان کی شادی کا پروگرام اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب جو کہ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھیں، ان سے شادی کا پروگرام بنوایا، اور جب آپ نے پیغام بھیجا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے پسند نہ کیا، اور اسی طرح ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی
عنہ نے بھی پہلے انکار کر دیا کہ یہ غلام ہے، ہم ان سے شادی نہیں کر سکتے، تو پھر بعد میں وہ مان گئے۔ تو وہاں یہ آیت کریمہ یہ نازل ہوئی کہ جب اللہ کا نبی کوئی بھی فیصلہ کر دے، کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنا کوئی اختیار سمجھیں، بلکہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کوئی حکم دے تو ہمیں فوراً سر کو جھکا لینا چاہیے۔ تو بعد میں انہوں نے فوراً مان گئے اور ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوئی۔ اگلی آیت کریمہ دیکھیں، اس آیت کریمہ کو پھر اس آیت کریمہ کے آپ لفظی ترجمے کو ملاحظہ کریں۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اس آیت کریمہ کے لفظی ترجمہ کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اسی آیت کریمہ کے بامحاورہ ترجمے کو دیکھیں۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا، کس پر خدا نے احسان کیا؟ یہاں پہ ایک واحد صحابی ہیں جن کا قرآن پاک میں سرحد کے ساتھ ذکر آیا ہے، وہ ہے حضرت زید بن حارثہ۔ ان کا ذکر آیا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا۔ ٹھیک ہے، تم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، غلامی سے اسے آزاد کیا اور اس کی شادی کروائی۔ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے، یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور خدا سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجات متعلق نہ رکھیں، یعنی طلاق دے دیں، کچھ تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ جب ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر احسان کیا، ان کی شادی کروائی، تو پھر یہ ہوا کہ ان کی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں نہ بن سکی، تو یہ اکثر آ کر شکایت کرتے تھے کہ وہ میری بات نہیں مانتی۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سمجھایا کرتے، لیکن آخر ایک دن انہوں نے طلاق دے دی، اور جب انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اب آپ ان سے شادی کر لیں، تاکہ کفار کی ایک پرانی رسم اس کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ وہ اس رسم یہ تھی کہ جو کوئی منہ بولا بیٹا ہوتا اس کی بیوی کو اپنے اوپر حرام سمجھتے جب وہ طلاق دے دیتا، لیکن اسلام نے آ کے اس قوانین کو ختم کر دیا، اس رسم کو ختم کر دیا، اور کہا اگر منہ بولا بیٹا، ایک ہوتا ہے حقیقی بیٹا جو آپ کا اپنا خون ہو، ایک ہوتا ہے لے پالک اٹھا کر پالا ہوا بچہ، تو اگر وہ بچہ طلاق دے دے تو پھر اس کے ساتھ اس کا منہ بولا والد شادی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا جب عدت ختم ہو گئی، اس طرح اس رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ کفار اعتراض کرنے لگے کہ آپ نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا۔ یہ جو اگلی آیت کریمہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں۔ اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ کے بعد یہاں دیکھیں، پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، یعنی پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین پر اس کا پیغام لے کر آنے والے ہوتے ہیں، اور جو حکم انبیاء کو پیغمبر کو ملتا ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں، لوگوں سے وہ بالکل نہیں ڈرتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینب جو کہ حضرت زید بن حارثہ کی طلاق یافتہ تھی، ان سے آپ نے شادی کر لی۔ پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے۔
آگے پہلے آیت کریمہ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اور جو خدا کے پیغام جوں کہ تو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور خدا ہی حساب کرنے والا کافی ہے، حساب کرنے کو کافی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کی شان اور عظمت بیان فرما رہے ہیں کہ جو خدا کا پیغام جوں کہ تو پہنچاتے ہیں، یعنی جیسے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملتا ہے ویسے ہی وہ آگے پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ اسی طرح اگلی آیت کریمہ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا آپ با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں۔ تو انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ انہوں نے کفار نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے، خدا کے پیغمبر ہیں اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور امت مصطفیٰ کے بعد کوئی امت نہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ الکلمات و تراکی مشکل الفاظ کے معنی: القانتات مطیع فرما بردار عورتیں، المتصدقین صدقہ دینے والے، الخیارۃ اختیار، امسک تو روک رکھ، تخفی تو چھپاتا ہے، مبدی ظاہر کرنے والا، وطرن حاجت، خاتم النبیین آخری نبی۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں التمارین مشقی سوالات۔ سورۃ الاحزاب میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں، اس کے لیے انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے۔ نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ سورۃ الاحزاب میں مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے مدرجہ ذیل اوصاف بیان ہوئے ہیں، اس کے لیے انہیں اجر کی نوید بھی سنائی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے مرد اور عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور عورتیں، سچے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی برائی سے بچنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ جواب: اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو اہل ایمان کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور انکار کی یا ذاتی اختیار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا، وہ صریح گمراہ ہے۔ سوال نمبر 3، سورۃ الاحزاب میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں۔ جواب: حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور اس کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، لیکن انہوں نے طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے زید کی متعلقہ یعنی زید نے جس کو طلاق دے دی حضرت زینب سے نکاح کر لیا، تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی متعلقہ بیویوں سے یعنی جن کو وہ طلاق دے دیں ان سے نکاح کرنے میں کچھ تنگی نہ رہے۔ سوال نمبر 4، مدرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ ٹھیک ہے، پہلی آیت کریمہ آپ دیکھیں۔ پہلی آیت کریمہ یہ آ گئی ہے، الف وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ ترجمہ:
اور کسی مومن مرد مومن عورت کو حق نہیں جب خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے۔ مفہوم، مومن مرد اور عورت دونوں کے لیے اللہ کے حکم کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات مد نظر رہے کہ حکم خدا پر اعتراض کرنے اور اس کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملے میں حکم فرما دیں تو اس کے بعد کسی مومن مرد یا عورت کے پاس پسند و ناپسند اور ذاتی اختیار استعمال کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ خدا کے پیغمبر نبیوں کی نبوت مہر یعنی اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ مفہوم، اس آیت میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لہذا کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہ جانو۔ البتہ وہ اللہ کے رسول اور تمام مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبوت نہ دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ہمیشہ رہنے والی اور لازوال ہے۔ جیم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور خدا کے پیغام جو کہ تو پہنچاتے ہیں خدا اور اس سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ مفہوم، اس آیت مبارکہ میں تبلیغ کرنے والے کے لیے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نکلے تو اس کے دل میں کسی قسم کا خوف اور خدشہ دشمن کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء اور رسولوں کو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کے سلسلے میں اس ذات کے سوا کبھی کسی کا ڈر نہیں رہا، کیونکہ اللہ ہی کفایت کرنے والا ہے، کافی ہے، اور اس کی مدد اور نصرت ہمیشہ شامل حال رہتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔